बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जिम में जाने से पहले ये लाजमी चेक कर लें कि उस जिम के अंदर वो मशीन मौजूद है जो दिल की धड़कन को बहाल कर सकती है अगर खुदा न खास्ता दिल रुक जाता है। पूरी दुनिया में कोई भी इंसान उस वक्त तक जिम को ज्वाइन नहीं करता जब तक वो मुतमईन ना हो जाए कि इस जिम में डिफिब्रिलेटर लगा हुआ है। डिफिब्रिलेटर वो मशीन है, वो आला है जो दिल के रुकने की सूरत में दिल की धड़कन को बहाल कर सकता है। अगर खुदा न खास्ता वर्जिश करते हुए, साइकिलिंग करते हुए या वज़न को उठाते हुए जिम में किसी की धड़कन रुक जाती है तो एक तो CPR किया जाता है और दूसरे डिफिब्रिलेटर से दिल की धड़कन को बहाल किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो आप हालात का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। एक डॉक्टर साहिबा मेरे पास आईं और कहने लगीं कि उनके एक कज़न को जिम के अंदर इतनी ज़्यादा डाइट दी गई और उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि आप इस डाइट को इस्तेमाल करें, इससे आपके मसल्स बनेंगे, आपके पट्टों में ताकत आएगी, आप मज़बूत होंगे, आपका जिस्म खूबसूरत हो जाएगा। वो नौजवान उस डाइट को खाते रहे और आज वो गुर्दों के फ़ेल होने की वजह से एक हस्पताल में दाखिल हैं। हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हम जिम तो चले जाते हैं, हम जिम में जाके एक्सरसाइज़ करते हैं, वज़न उठाते हैं, मसल्स बनाते हैं, एब्स बनाते हैं अपने जिस्म को खूबसूरत करने के लिए। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आज के ज़माने में ज़्यादातर डेथ्स जो हो रही हैं वह जिम में हो रही हैं। जिम्नेज़ियम जहाँ पर सदियों से ये प्रैक्टिस की जाती है कि इंसान के जिस्म को खूबसूरत बनाया जाए, इंसान के जिस्म के दिफाई निज़ाम को मज़बूत बनाने के लिए एक ज़माने में जिम इस्तेमाल किया जाता था। लोग वर्जिशें करते थे, लोग अखाड़ों में जाते थे, अखाड़ों में जाके मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज़ की जाती थी, मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिशें की जाती थीं, ज़मीन को खोद के नरम किया जाता था और वहाँ पर कुश्तियाँ की जाती थीं, लेकिन एक खुले माहौल में जहाँ पर ऑक्सीजन मैसर होती थी। जिम में एक बंद कमरे में, एक बड़े हॉल में मुख्तलिफ़ एयर कंडीशनर्स लगा के दर्जे हरारत को कंट्रोल किया जाता है। वहाँ पर लोग सांस ले रहे होते हैं, वो अपने अपने हिस्से की हवा अंदर लेके जाते हैं, वो अपने हिस्से की ऑक्सीजन लेके जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि उस माहौल के अंदर हवा ख़राब हो सकती है। कितने जिम ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। हमारे यहाँ चूँकि हार्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम है ही नहीं, इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। जब भी हमने जिम ज्वाइन करना है हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे डिस्कस करना चाहिए कि मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं वर्जिश करना चाहता हूँ, मैं वज़न उठाना चाहता हूँ, क्या मेरा जिस्म इस काबिल है कि मैं ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ, क्या मेरा दिल इस काबिल है कि मुझे ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मुझे वर्जिश के दौरान कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। जब आपके दिल का मुकम्मल मुआयना कर लिया जाता है उसके बाद फिर आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिम से बेहतर है कि आप खुले मैदान में, पार्क में, बाग में जाके सैर करें। सैर से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। वॉक दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप वॉकिंग करें, जब आप सैर करते हैं जहाँ पर दरख्त होते हैं, जहाँ पर खुली फ़ज़ा होती है, जहाँ पर हवा होती है, और जब आप गहरे गहरे सांस लेते हैं, गहरे सांस के साथ ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाती है, फिर यही ऑक्सीजन आपके खून में शामिल होकर जिस्म के तमाम हिस्सों को सप्लाई होती है और जिस्म के आज़ा को ताकत मुहैया करती है, ख़ास तौर पे दिल को, क्योंकि दिल ही तो है जो 24 घंटे आपके लिए काम करता रहता है। अगर इसको खालिस मिक़दार में ऑक्सीजन मिलती रहे तो ये भी
اپنا کام بخیر و خوبی انجام دے سکتا ہے۔ پھر آپ یہ کریں کہ آپ وزن اٹھائیں، کوشش کریں کہ اپنے ہی وزن کو استعمال کریں۔ آپ پش اپ کر سکتے ہیں، آپ زمین پر سیدھا لیٹ کے اور اپنے وزن کو اپنے ہاتھوں پہ ڈال کے اپنے جسم کو اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح ایک تو آپ کے پٹھوں میں طاقت آئے گی، اور چونکہ آپ نے اپنا ہی وزن استعمال کیا ہے تو آپ کے جسم پر بہت زیادہ غیر ضروری بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ آپ سیر کے دوران اپنے توازن کو برقرار رکھنے کی بھی ورزش کر سکتے ہیں۔ آپ یوگا کر سکتے ہیں، آپ مراقبہ کر سکتے ہیں، آپ باغ میں جا کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھیں، آنکھیں بند کریں، ماحول کو محسوس کریں، پرندوں کی چہچہاہٹ سنیں، وہاں پر جو پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوتی ہے اس کو محسوس کریں۔ قدرتی ماحول میں جب آپ گہرے گہرے سانس لیں گے وہ آپ کے سٹریس ہارمونز کو کم کریں گے۔ جب سٹریس ہارمونز نیچے آئیں گے آپ کے دل کی دھڑکن بھی بہتر ہوگی، آپ کے جسم میں موجود خون کی نالیوں میں جو تنگی ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہوگی، اور وہ خلیے جو لوتھڑے بناتے ہیں ان کے بننے کا عمل بھی کم ہو جائے گا، اور اس طرح آپ نہ صرف انجائنا ہارٹ اٹیک سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے بلکہ آپ کو دل کی دھڑکن کے مسئلے سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ وہ لوگ جن کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، اگر وہ ریگولر واک کرتے ہیں، ہلکی پھلکی ورزش کرتے ہیں، اپنی قوت برداشت کے مطابق ان تمام عوامل کو کنٹرول کرتے ہیں جو دل کی دھڑکن تیز کر سکتے ہیں، جن میں سر فہرست تمباکو نوشی ہے، اس کے بعد الکوہل کا استعمال ہے، ہیش کے سگریٹ ہیں، آئس کا استعمال ہے، نشاور ادویات ہیں۔ بعض نوجوان اپنے پٹھوں میں طاقت لانے کے لیے مختلف وائٹامنز، مختلف دوائیں استعمال کرتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ پھر دل کی دھڑکن کی تیزی کی ایک اور وجہ بہت زیادہ چائے کا استعمال، کافی کا استعمال ہے۔ اگر آپ چائے کافی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس سے نہ صرف دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے بلکہ آپ میں بے چینی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں میں انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر معدے میں درد شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ چائے یا کافی کا استعمال کرنے کے بعد۔ ہمارے نوجوان آج کل انرجی ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ انرجی ڈرنکس کی وجہ سے نہ صرف دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے بلکہ بے قاعدہ ہو کر دل کے رکنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ سوڈا ڈرنکس کا استعمال بھی آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کے نیند کا پورا نہ ہونا، مختلف قسم کے ذہنی دباؤ، یہ بھی آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کر سکتے ہیں۔ خون کی کمی اگر جسم میں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگوں میں دل میں موجود جنریٹر کی خرابی کی وجہ سے بجلی کے نظام میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نہ کرے بہت بڑا مس ہیپ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن میں علامات عام طور پر پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو چکر آتے رہتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات متلی ہوتی ہے، کچھ بچوں میں الٹی آتی ہے، کچھ کا سانس خراب ہوتا ہے۔ پھر کچھ بچوں میں پیدائشی طور پر دل کے پٹھوں کی خرابی ہوتی ہے، دل کے پٹھے موٹے ہو جاتے ہیں، کارڈیومائیپیتھی جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سانس خراب ہوتا ہے جب بچے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ دل کے ویلو پیدائشی طور پر تنگ ہو سکتے ہیں۔ ایک ویلو ہوتا ہے جسے ہم ایورٹک ویلو کہتے ہیں، عام طور پہ اس کے 3 پردے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچوں میں پیدائشی طور پر اس کے 2 پردے ہوتے ہیں جسے ہم بائیکسپڈ ایورٹک ویلو کہتے ہیں۔ پھر کچھ بچوں میں دل کے پٹھوں کو خون پہنچانے والی نالیاں جنہیں ہم کورونری آرٹریز کہتے ہیں، یہ مختلف جگہوں سے نکلتی ہیں، اپنی صحیح جگہ سے نہیں نکلتی، جس کی وجہ سے نوجوانی میں ہی ہارٹ اٹیک کا امکان بڑھ سکتا ہے۔ کچھ بچوں میں دمے کی کیفیت ہوتی ہے، کچھ کو پٹھوں کے امراض ہوتے ہیں، ہڈیوں کے امراض ہوتے ہیں۔ اس لیے نوجوان دوستو، اگر آپ نے جم جوائن کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنا جسمانی معائنہ کروائیں۔
اپنے دل کا معائنہ کروائیں، آپ کی ECG کیا کہتی ہے، آپ کی ایکو کیا کہتی ہے۔ ایکو دل کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ دل کے ویلوز کیسے ہیں، دل کے پٹھے کیسے ہیں، دل کے چیمبر کیسے ہیں، دل کا اندرونی نظام کیسا ہے، دل کے پردے میں کوئی سوراخ تو موجود نہیں ہے، دل کے ویلو کی خرابی تو نہیں ہے، دل کے ویلوز کے پردے پوری تعداد میں موجود ہیں، کیا ان کا نمبر تو کم نہیں ہو رہا، یا دل کا کوئی ویلو تنگ تو نہیں ہے یا لیک تو نہیں کر رہا۔ جیسے ایک کنڈیشن ہوتی ہے MVP مائٹرل ویل پرولیپس، یہ بعض لوگوں میں موجود ہوتا ہے، خاص طور پہ خواتین میں۔ اس کے اندر دل کا مائٹرل ویل لیک کر سکتا ہے، اور اگر بہت بھاری ایکسرسائز کی جائے، ورزش کی جائے، تو انسان کے لیے پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ کو اگر جم میں سپلیمنٹس ایڈوائز کیے جاتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔ اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے جسم کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے انڈوں کی سفیدی استعمال کریں، وہ بھی اعتدال کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ 10 انڈوں کی یا 15 یا 20 انڈوں کی سفیدی آپ کھا رہے ہیں، جس سے آپ کے جسم میں پروٹین لوڈ زیادہ ہو سکتا ہے اور آپ کے گردوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا کہ ایک ڈاکٹر صاحبہ میرے پاس آئیں اور ان کے کزن کو یہ تمام باتیں بتائی گئیں کہ تم 20 انڈوں کی سفیدی کھاؤ، جس سے تمہارے پٹھے مضبوط ہوں گے، تمہارا جسم بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ 20 انڈوں کی سفیدی جب وہ کچھ ہفتے تک کھاتے رہے، اس کی وجہ سے ان کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آج وہ لاہور کے ایک ہسپتال میں داخل ہیں اور ان کا ڈائلیسس ہو رہا ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ کی زندگی بہت اچھے انداز میں گزرتی ہے، لیکن صحت بنانے کے لیے کوشش کریں کہ قدرتی ماحول میں، قدرتی انداز میں ورزش کریں، سیر کریں، گہرے گہرے سانس لیں، اور زمین کا ناطہ اپنے جسم سے جوڑے رکھیں، کیونکہ جب اکھاڑے بنائے جاتے تھے اور لوگ ان اکھاڑوں میں جا کے ورزشیں کیا کرتے تھے، ان کی صحت بھی بہت اچھی ہوتی تھی اور ان میں طاقت بھی بہت ہوتی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔